بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز حسب معمول بعد نماز عصر مصلی پر تشریف فرما تھے۔ قرات سیکھنے والا لڑکا محمد عمر نام حسب معمول حاضر ہوا اور سامنے بیٹھ کر قرآن شریف شروع کیا۔ اس کے آس پاس اور لوگ بیٹھ گئے۔ ایک اور طالب علم کو جو عرصہ دراز سے مدرسے میں تھی، اجازت تھی کہ سماعت کیا کریں، وہ بھی قرآن شریف لے کر حاضر ہوئے اور محمد عمر کے پاس پہنچنے کے لیے مجمع میں گھسنا چاہا تو رسول نے ان کو ڈانٹا، فرمایا تم کو اتنے دن یہاں ہوئے مگر اب تک اس سے آشنا نہ ہوئے کہ دین کیا چیز۔ بہت سی کتابیں پڑھ لینے یا وظیفہ گھوٹنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین میں اصلاح عادات بھی داخل ہے، اسی کو تہذیب بھی کہتے ہیں۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگنا کس نے بتلایا؟ تم تو سامنے ہو، آواز دور تک پہنچتی ہے، جہاں جگہ ملی وہیں کیوں نہ بیٹھ گئے؟ اور پاس ہی بیٹھنے کا شوق تھا تو پہلے سے آئے ہوتے۔ جاؤ یہاں سے اٹھ جاؤ، جب تک تہذیب نہ سیکھ لو ہمارے پاس مت آؤ، آڑ میں بیٹھو، وہیں سے سنو۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے گردنیں پھلانگنے کی ممانعت ذکر فرمائی کہ گردنیں پھلانگ کر آگے نہ آنے چاہیے، احتیاط سے جگہ بنا کر آئے، لوگوں کی گردنیں اور کندھے پھلانگ کر نہ آئے۔ اس سے صراحتاً ممانعت ہے احادیث میں کہ لوگوں کے کندھے پھلانگ کر نہ جایا کرو۔ اس لیے ایسے موقع میں آدمی آگے نہ آئے، پیچھے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ جی ہاں، ضروری آگے بیٹھنا ہو تو ذرا جلدی آئے تاکہ پہلے پہنچ کر آگے بیٹھ جائے۔ بات آنا بھی دیر سے اور بیٹھنا بھی آگے چاہے اور گردنیں بھی پھلانگتا رہے، یہ اچھا نہیں ہے، شریعت کے اصولوں کے خلاف۔ اس لیے قدم قدم پر شریعت کے اصولوں کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ جس چیز سے شریعت نے منع کر دیا رک جاؤ، جس کا حکم کیا کہ کرو وہ کرو۔ کرنے نہ کرنے کے احکام سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں۔
مزید وضاحت علماء نے، مجتہدین نے اپنے اجتہادوں کی وجہ سے کر دی ہے۔ اس لیے ہر موقع کے احکام موجود ہیں۔ اس موقع میں یہ کرو، اس موقع میں یہ کرو، اس موقع میں یہ کرو۔ تو ان سب احکام کا خیال رکھنا ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ احکام کیا ہیں معلوم کرنے کے لیے اصل تو یہ ہے کہ 8 سالہ نصاب پڑھے، پورا درس نظامی پڑھے، قدم قدم پر محنت کرے، پوری محنت سے 8 سال لگائے، حتیٰ کہ دورہ حدیث پڑھ کر عالم بن جائے۔ اصل تو یہ اگر ملازمت وغیرہ ہو تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ کسی عالم سے لے لے، اس کے پاس جا کر یا اس کو گھر میں بلا کر درس نظامی پڑھتا رہے۔ 8 سال میں نہیں تو 15 سال میں، 16 سال میں پورا ہو جائے گا۔ گیا یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر اردو میں کتابیں پڑھ لے، بھائی کی زیور بار بار پڑھے۔ حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مواعظ بار بار پڑھے، توجہ سے پڑھے، محنت سے پڑھے، جہاں شبہ ہو علماء سے پوچھتا رہے، مفتی حضرات سے پوچھتا رہے۔ اس طریقے سے بھی ضروری مسائل معلوم ہو جاتے ہیں، یاد ہو جاتے ہیں، ان پر پورا عمل کرے۔ پڑھنے سے مقصود تو عمل ہے۔ اگر پڑھ لیے مسائل اور عمل نہیں کیا تو یہ علم معتبر نہیں ہے۔ علم وہی معتبر ہے جس پر پورا عمل بھی ہو۔ اسے جو پڑھے اس پر عمل بھی کرے، جو پڑھے اس پر عمل بھی کرے، جب وہ صحیح معنی میں عالم بنے گا۔ اور اخلاق کی باتیں صرف پڑھنے سے نہیں آتی، ان کے لیے کوئی پیر پکڑنا پڑتا ہے جس سے فائدہ حاصل کر سکے اور وہ ماہر ہو اخلاق میں، اخلاق کی اصلاح میں، اس کو اپنا پیر بنا لے۔ جیسے مولانا عبدالرحمان اشرفی ہے، ان کو اپنا پیر بنائے اور ان سے پوچھ کر چلے۔ کوئی قدم ان کی مرضی کے خلاف نہ اٹھائے تو پھر دیکھیے تھوڑے ہی عرصے میں اخلاق کی اصلاح ہو جائے گی۔ اخلاق کی اصلاح ہو جائے تو ظاہری اعمال کی بھی پابندی کرے، عقائد اور اخلاق کی بھی پابندی کرے، اس طرح سے دین کا پورا پابند بن جائے۔